ناظرین اکرام، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جن اصحاب قدسی نے درجہ کمال حاصل کیا، ان کو اہل اسلام اولیاء اکرام کہتے ہیں۔ یہ وہ تبلیغی جماعت ہے جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے شوق اور اپنے وطن کو خیر آباد کہہ دیا۔ ان کی زندگی کا نقطۂ نظر دین متین کی تبلیغ ہی تھا۔ دنیاوی لالچ، حرص اور غرور ان کے نزدیک کبھی نہیں آیا تھا۔ ان مقدس نفوس نے اپنے آبائی وطن کو محض اللہ کے دین کے لیے چھوڑا، اور پھر اللہ کریم کا فضل ان پر یوں ہوا کہ غیر وطن میں جہاں جہاں ان کا قیام ہوا وہ مقام انہی کے نام سے منسوب ہو گیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلان سے بغداد پہنچے تو بغداد کی پہچان بن گئے، اور حجور سے داتا صاحب لاہور پہنچے تو لاہور کی پہچان بن گئے، اور لاہور کا دوسرا نام لوگوں کی زبان پر داتا کی نگری آ گیا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو آپ اجمیر کی پہچان بن گئے۔ اسی طرح یہ پاک دامن بزرگ جہاں جہاں پہنچے وہاں وہاں ان کی برکت سے اس جگہ کی شہرت ہو گئی۔ انہی پاک اور برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک جب اجودن پہنچا تو یہ علاقہ پاک پتن کے نام سے معروف و مشہور ہو گیا، اور یہ ایک ایسا تاریکی میں ڈوبا ہوا علاقہ تھا جس کا ذکر کوئی نہیں کیا کرتا تھا۔ اب وہی علاقہ اہل اسلام کے شیدائیوں کے لیے پاک پتن بن گیا، کیونکہ اس غیر معروف علاقے میں ایک ولی کامل سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ ان برگزیدہ ہستی کا نام ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے ان بزرگ ہستی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور دوستو، اگر آپ میری ویڈیو پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے تمام اولیاء اللہ کے چاہنے والوں تک اس ویڈیو کو ضرور سینڈ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے ہم ان کے نام کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا پورا نام حضرت مسعود بابا فرید گنج شکر فاروقی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مسعود جو ہے یہ آپ کا اصلی نام ہے۔ جو آپ کے ماں باپ نے نام رکھا تھا وہ مسعود تھا، لیکن یہ نام مشہور نہ ہو سکا۔ جو نام مشہور ہوا وہ ہے فرید۔ پیارے ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ فرید نام کس نے رکھا اور اس کے کیا معنی ہیں۔ فرید نام کا مطلب ہے موتی، یکتا موتی، یعنی جو ایک مالا کے اندر، تسبیح کے اندر ایک الگ سے ہی موتی ہو اسے فرید کہا جاتا ہے۔ اب یہ فرید نام رکھا کس نے ہے؟ آپ اولیاؤں سے جب ملا کرتے تھے تو آپ جب نیشا پور میں پہنچے وہاں ایک بزرگ ہستی خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کافی ضعیف و بزرگ ہو چکے تھے۔ جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی تو سب سے پہلے فرید کہہ کر آپ نے انہیں بلایا۔ کہتے ہیں کہ خواجہ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اسم مبارک مسعود گنج شکر کو عطا فرمایا، اور یہ اسم دینے کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تو دین و اسلام میں یکتا ہوگا، اور آپ کے نام کے ساتھ بابا لگتا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بوڑھا اور باپ۔ کہتے ہیں کہ جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور ملتان سے دہلی واپس جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے مسعود گنج شکر کو بابا کہہ کر پکارا، تو بابا لقب آپ کے پیر و مرشد بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا۔ اور فاروقی اس لیے لگتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا ایک لقب گنج شکر بھی ہے۔ اس میں کئی روایات ملتی ہیں، جیسے کہ ایک مشہور روایات ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے شکر کے لیے کہا کہ اے فرید، اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ شکر دے گا۔ تو آپ کی والدہ بابا فرید کے مصلے کے نیچے ایک شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی کہ جس سے فرید نماز پڑھنے لگے۔ تو بابا فرید جیسے ماں نے بتایا نماز پڑھا کرتے تھے، اور
نماز پڑھنے کے بعد شکر کی پڑیا اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھنی بھول جاتی ہیں۔ ادھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ مصلے پر آتے ہیں اور باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں اور مصلے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں شکر کے خزانے موجود ہیں، جسے گنج شکر کہا جاتا ہے۔ آپ کی اس کرامات کی وجہ سے آپ کا نام گنج شکر پڑ گیا۔ اخبار الاحیاء میں آیا کہ ایک سوداگر تجارت کی نیت سے دوسرے شہر جا رہا تھا کہ بابا فرید سے اس کا جو قافلہ تھا سامنے سے گزرا، تو بابا فرید نے پوچھا کہ اے سوداگر، اس میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو سوداگر نے یوں ہی کہہ دیا کہ میں نمک لے کے جا رہا ہوں۔ تو بابا فرید نے کہا چلو ٹھیک ہے، نمک ہی ہوگا، جاؤ۔ تو جب سوداگر دوسرے شہر جا کر اپنے اونٹوں پر لدے ہوئے وہ بورے اتارتا ہے جس میں شکر بھری ہوئی تھی، تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہ سارے کے سارے نمک میں تبدیل ہو گئے۔ تبھی اس سوداگر کو افسوس ہوتا ہے اور یاد آتا ہے کہ میں نے اس فقیر سے جھوٹ بولا تھا، شاید اسی جھوٹ کی وجہ سے یہ شکر نمک میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ فوراً سوداگر لوٹ کر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے پاس آتا ہے اور اب معافی طلب کر کے کہتا ہے کہ بابا میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس میں شکر ہی تھی، نمک نہیں تھا۔ تو بابا فرید مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں شکر ہی ہوگا، اب جاؤ۔ تو وہ سوداگر جیسے ہی جاتا ہے اور دوسرے شہر میں جا کر پھر اپنے اونٹوں سے وہ شکر کی بھری ہوئی بوریاں اتارتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی اب اس میں نمک نہیں تھا، اس میں اب شکر موجود تھا۔ تو ایک وجہ یہ بھی اخبار الاحیاء میں آتی ہے کہ یہاں سے آپ کا نام گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پڑ گیا۔ سیر الاولیاء میں یہ آتا ہے کہ بابا فرید کے شیخ نے بابا فرید کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس روزے کا دورانیہ جو تھا 3 دن کا تھا، یعنی 3 دن بعد آپ نے افطار کرنا ہے۔ بابا فرید کے شیخ نے بابا فرید سے کہا کہ آپ کو جو غیب سے رزق ملے صرف اسی سے آپ نے روزہ افطار کرنا ہے۔ بابا فرید نے اپنے پیر کے حکم کے مطابق روزہ رکھ لیا اور 3 دن بعد جب دیکھا کہ ایک شخص 4 روٹیاں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا تو سوچا کہ شاید یہی غیب کا رزق ہوگا، اس سے میں روزہ افطار کر لیتا ہوں۔ جب آپ نے پہلا نوالا توڑ کر کھایا تو آپ کے فوراً پیٹ میں درد ہو گیا۔ آپ نے فوراً اس روٹیوں کو منع کر دیا اور پھر بنا کچھ کھائے پیے پھر دوبارہ 3 دن کا روزہ رکھ لیا۔ اور 3 دن بعد جب آپ بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں مٹی کنکر وغیرہ کچھ آ گئی تو آپ نے وہ اپنے منہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ میٹھی محسوس دیتی ہے۔ تو آپ نے دوبارہ تھوک دیا اور سوچا کہ شاید کوئی میٹھی چیز میں نے منہ میں ڈال لی ہے۔ اس کی وجہ سے دوسری جگہ سے مٹی اٹھا کر بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں اور وہ مٹی پھر دوبارہ میٹھی محسوس دیتی ہے جیسے شکر ہو۔ اور پھر تیسری جگہ سے آپ نے جب ایسا ہی کیا تو وہ بھی میٹھی ہو گئی۔ اتنے میں آپ کے شیخ وہاں پہنچ گئے اور آپ کے شیخ نے بابا فرید سے پوچھا کہ اے فرید بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ حضور ایسا ماجرا میرے سامنے پیش آیا کہ میں نے بھوک کی شدت میں یہ مٹی اٹھا کے منہ میں رکھی تو یہ میٹھی جیسے شکر کی طرح ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ کے پیر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ فرید، آج سے تم بھی اس شکر کی طرح میٹھے ہو گئے ہو، جاؤ تم گنج شکر ہو گئے ہو۔ تو وہاں سے آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو اس لقب سے نوازا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد کابل کی شاہی فیملی سے یعنی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف پیر سید کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مرید ہیں، انہوں نے آپ کا شجرہ تحریر کیا اور اس شجرے کے اندر فرخ شاہ عادل کا نام لیا ہے اور یہ جو ہیں کابل کے بادشاہ رہے ہیں۔ فاروق شاہ قابلی کی سلطنت، پھر شاہ غزنی نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کی سلطنت آپ کے ہاتھوں سے جاتی رہی۔ اب بابا فرید کے دادا حضور شیخ شعیب کابل سے
ہجرت کر کے لاہور تشریف لے آئے، اور بابا فرید کے دادا حضور جو شیخ شعیب ہیں وہ اپنے خاندان کے ساتھ جب لاہور تشریف لے آئے تو کچھ عرصہ دراز یہاں رکے، اور یہاں سے آپ نے ہجرت کی قصور کی طرف۔ جب آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ قصور کی طرف ہجرت کی تو وہاں کا قاضی آپ کے مرتبے کو جانتا تھا، تو اس قاضی نے آپ کا تہہ دل سے استقبال کیا اور آپ کو بڑے عزت و اہتمام کے ساتھ وہاں رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی ہمشیرہ یعنی اپنی بہن کا نکاح بابا فرید کے دادا حضور سے کیا تھا۔ بابا فرید کے دادا حضور شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے قصور میں آ کر قاضی کا عہدہ سنبھالا، اور یہیں پر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے والد ماجد کی یہیں پیدائش ہوئی، اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی قاضی رہے، اور ان کا نام جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ بابا فرید کی ولادت کا جو سال ہے 1183 عیسوی ہے، اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 583 ہجری آپ کی ولادت کا یہ سال ہے، اور جب آپ کی عمر 5 سال کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے والد جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ماں یعنی آپ کی والدہ محترمہ پر آ گئی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی اچھے سے پرورش کی، اپنی تمام زندگی آپ کی دیکھ بھال اور اچھی تربیت کے لیے صرف کر دی، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو 5 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا داخلہ مدرسے میں کروا دیا، جہاں آپ نے قرآن حفظ کرنے کی تعلیم لی۔ قاری محمد نے آپ کو قرآن حفظ کروایا۔ جب محض آپ 11 سال کے ہوئے تو آپ نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا تھا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد اور 4 سال مدرسے سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے تمام فارسی اور عربی کی عبارت وہاں پڑھی، اور بعد میں جب آپ 15 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کہا کہ بیٹا ملتان جا کے اور تعلیم حاصل کرو۔ ماں کا حکم پا کر بابا صاحب ملتان تشریف لے آئے، اور ملتان میں مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ وہاں جا کے بابا صاحب نے فقہ پڑھنی شروع کی۔ جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے فقہ نافع پڑھ رہے تھے، اشراق کا وقت تھا کہ مسجد میں ایک نہایت جمیل خوبصورت بزرگ داخل ہوئے، اور ساتھ میں آپ کے مریدین بھی تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے نوافل نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ ادھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس رخ زیبا نے بابا فرید سے فرمایا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نافع پڑھ رہا ہوں۔ وہ بزرگ بابا فرید سے فرمانے لگے بیٹے کیا تمہیں یہ نفع دے گی؟ بابا فرید بڑے ادب سے فرماتے ہیں کہ حضور اگر آپ کی نظر ہو جائے تو نفع ہو جائے۔ اتنا کہتے ہی بابا صاحب اس بزرگ ہستی کے قدموں میں گر گئے۔ اس بزرگ ہستی نے اٹھایا اور بابا صاحب سے کہا کہ اٹھو بیٹا اٹھو، ہمارا نام بختیار کاکی ہے، ہم بہاؤالدین زکریا کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس وقت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک کہتے ہیں کہ 36 برس کی تھی۔ پھر بابا صاحب نے رات بڑی بے چینی سے اور بڑی دشواری سے کاٹی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی بابا صاحب بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ ہجوم ہے، اور لوگ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہاں جو دربان کھڑا ہے وہ اس نوجوان کو اندر نہیں جانے دیتا۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے اندر جانے دو، مجھے ملنا ہے۔ تو دربان کہتا ہے نہیں تم نہیں مل سکتے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ دربان پوچھتا ہے بولو۔ اندر جا کے یہ بولو کہ مسعود
نامی شخص آپ سے ملنے کے لیے باہر کھڑا ہے۔ پہلے تو اس دربان نے بابا صاحب کی بات انسنی کر دی، پھر بابا صاحب کے اصرار کے بعد جب وہ دربان اندر گیا اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور باہر ایک مسعود نامی شخص کھڑا ہے، تو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک دم کہتے ہیں ہاں ہاں اسے فوراً بھیجو، ہمیں اس کا ہی تو انتظار تھا۔ پھر بابا صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے حضور پیش ہوئے اور آپ نے سلام عقیدت پیش کیا کہ جب تک بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان میں رہے تب تک حضور گنج شکر بابا فرید بھی آپ کے ساتھ ہی رہے۔ اب جب بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی کے لیے روانہ ہونے لگے تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے تھے، مگر بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ بابا تم یہیں رکو اور مزید تعلیم حاصل کرو۔ پھر آپ نے مزید 4 سال اور تعلیم حاصل کی۔ اب تک آپ کی عمر مبارک 19 برس کی ہو گئی تھی۔ پھر آپ وہاں سے قندھار کے لیے روانہ ہو گئے اور پھر وہاں جا کر سید احمد بخاری رحمت اللہ علیہ سے 5 سال تک استفادہ حاصل کیا۔ پھر آپ نے قندھار سے بغداد کا رخ کیا اور وہاں سہروردی سلسلے کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملاقات کی اور وہاں بھی آپ نے تصوف کی کئی کتابیں شہاب الدین سہروردیہ سے پڑھی۔ پھر آپ کی ملاقات شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور بابا صاحب شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ کے پاس 1 ماہ تک رکے اور بابا صاحب نے شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ سے کافی کچھ سیکھا۔ ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نے شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ درویش کیا ہوتا ہے؟ شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویش وہ ہوتا ہے جو عمرہ سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ بابا صاحب کی یہ جو ملاقات تھی شیخ شیرازی رحمت اللہ علیہ سے، کہتے ہیں یہ بخارا میں تھی۔ اس کے بعد آپ سیستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب بابا صاحب سیستان پہنچے تو آپ کی ملاقات عہد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہاں آپ کچھ ہی عرصہ رکے اور اس کے بعد افغانستان کا ایک شہر بدخشان چلے گئے۔ جب آپ یہاں پہنچے تو آپ کی ملاقات شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ یہ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ ایک غار کے اندر گوشہ نشین تھے اور جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس دعا کے لیے آتا تو آپ فرماتے کب تک اس مردار دنیا کے پیچھے بھاگو گے، کچھ آخرت کی فکر کرو۔ جب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے اس غار کے دہانے پر پہنچے اور ڈرتے ڈرتے پاؤں اندر رکھا تو آپ پکار اٹھے کہ اے سوختہ عشق ادھر آ، تجھ پر میرے دروازے کھلے ہیں۔ پھر بابا صاحب غار کے اندر جانے لگے تو آواز آئی رک جاؤ ورنہ جل جاؤ گے۔ پھر بابا صاحب پیچھے ہٹنے لگے تو پھر آواز آئی رک جاؤ، جا نہیں پاؤ گے، تم میرے مہمان ہو، رکو۔ مگر ہم میزبانی خاک سے کیا کرتے ہیں، خود جو خاک ہو چکے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے عشق حقیقی ان سے سیکھا۔ یہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور یہ پچھلے 70 سال سے غار کے اندر تھے، باہر نہیں آتے تھے، نہ ہی کسی سے ملتے تھے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بالخصوص ان سے ملنے کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ پھر عبد الواحد رحمت اللہ علیہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ میں پچھلے 70 سال سے اس غار کے اندر ہوں، جانتے ہو کیوں؟ پھر کہنے لگے کہ میں اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ ایک دن ایک عورت دعا کے لیے غار کے دہانے پر آئی اور دعا کر کے جب وہ جانے لگی تو میں بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایسے ہی من میں خیال آیا کہ چلو ہمیں بھی شادی کرنی چاہیے، دنیا بساتے ہیں۔ تو غار سے ایک قدم باہر رکھا ہی تھا تو ایک ندا آئی کہ دعویٰ ہم سے محبت کا اور چلے دنیا اپنانے۔ پھر جیسے ہی آپ کو خیال ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، فوراً آپ غار کے اندر واپس گئے اور آپ نے اپنی ٹانگ کو کاٹ ڈالا اور 30 سال سے مسلسل میں ندامت میں ہوں، توبہ کر رہا ہوں کہ ٹانگ مجھے دنیا کی طرف لے کے گئی تھی، اس لیے میں نے اسے کاٹ ڈالا اور ندامت میں ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ناظرین سنا آپ نے، یہ اللہ والے ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی کتنے بڑے پیمانے پہ لیتے ہیں۔
اور 30 سال سے مسلسل توبہ کرتے رہے اور اپنی ٹانگ تک کاٹ ڈالی، اور ہم لوگ دن میں نہ جانے کتنے سنگین گناہ کرتے ہیں، اور ایک شکن بھی ہمارے چہرے پر ہماری سوچ میں نہیں ہوتی۔ پھر آپ بابا فرید سے کہنے لگے کہ بابا دیکھ، میں 30 سال سے مسلسل رو رہا ہوں، ندامت کے آنسو بہا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ سن کر بابا فرید بھی رونے لگے۔ بابا فرید ان کے پاس کچھ روز رہے، پھر ایک روز آپ نے اجازت چاہی کہ بابا میں چلتا ہوں، تو عبدالواحد نے کہا ارے ہاں تم بھی ہمیں چھوڑ جاؤ گے؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہاں تمہیں ضرور جانا ہے کیونکہ تمہارے تو عشق کے حقیقی کا ابھی آغاز ہوا ہے۔ اچھا ایسا کرو، ایک رات تم اور میرے پاس رک جاؤ۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ صبح اٹھے اور عبدالواحد رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور اچھا میں چلتا ہوں۔ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ اپنی ویساکھی اٹھاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میرے نزدیک آؤ، اور آپ نے اپنے سینے مبارک سے بابا فرید کو چمٹا لیا، اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میری پورے جسم میں آگ سی لگ گئی ہو، بجلی کوند گئی ہو۔ بابا صاحب کو بہت ساری دعائیں دی اور کہا کہ مجھے یاد رکھنا، اور بابا صاحب کو ایک نصیحت کی کہ گوشہ نشینی اختیاری نہ کرنا، تم سے بندگان خدا فیض یاب ہوں گے۔ پھر آپ وہاں سے چشت روانہ ہو گئے جو افغانستان میں موجود ہے۔ وہاں آپ نے ابو ایوب یوسف رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی۔ پھر آپ وہاں سے فلسطین چلے گئے۔ بیت المقدس میں آپ نے کچھ دن قیام کیا اور وہاں جھاڑو کشی کی، اور واپسی میں آپ بخارا آ گئے، اور بخارا آ کر شیخ سیف الدین فردوسیہ کی خانقاہ میں آ گئے۔ یہ نوجوان مشائخ ہوگا اور تمام دنیا اس کے فرزندوں اور مریدوں سے بھر جائے گی، یہ کہہ کر آپ نے شیعہ خرقہ عطا فرمایا۔ ان کے پاس بھی آپ بیٹھے اور بہت کچھ سیکھا۔ ایک دن بہت بڑا تاجر شیخ سیف الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور شیخ سیف الدین رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے کہ مال میں نقصان ہوتا ہے اور بیمار بھی رہتا ہوں، اور بابا فرید بھی وہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ذرا جواب سنیے گا۔ مشائخ کہتے ہیں کہ مال میں نقصان جب ہوتا ہے جب فرض میں کوتاہی ہو رہی ہو اور زکوٰۃ نہ دی جا رہی ہو۔ اب تمام ناظرین غور کیجئے، یہاں صرف 5 وقتہ فرض نمازوں کا ذکر نہیں، یہاں ان فرضوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم پر فرض کیے ہیں۔ جو بھی انسان کے اوپر فرائض ہیں، اگر انسان ان فرائض میں کوتاہی کرے گا تو انسان کے مال میں نقصان ہوگا، یعنی وہ تنگ دست ہوگا، اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، مثلا اس کے پاس دولت ہے اور وہ زکوٰۃ دینے میں یعنی کوتاہی کر رہا ہے تو اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اور مشائخ فرمانے لگے کہ بیماری سے دل صحت مند ہوتا ہے، یعنی دل کو طاقت ملتی ہے۔ اس نے عرض کی حضور کہ بیماری سے دل طاقتور کیسے ہوتا ہے؟ تو مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، یعنی اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اور جب اللہ کی یاد زیادہ اس دل میں آتی ہے تو دل کو فراوانی یعنی طاقت ملتی ہے اور دل بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بیماری دل کے لیے صحت کا باعث ہے، لہٰذا سمجھ جا اے نہ سمجھ، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے۔ جب بابا صاحب نے اپنی سیاحت کو پورا کر لیا تو آپ ملتان واپس پہنچے اور اپنی والدہ محترمہ سے ملاقات کی، اور آپ نے کچھ دن وہاں قیام کیا۔ کچھ دن قیام کے بعد بابا صاحب نے اپنی ماں سے عرض کی کہ ماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دہلی چلا جاؤں اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے۔ وہ مائیں بھی عظیم تھی، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھی،
انہوں نے بغیر ایک شکن کے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی اور کہا جاؤ بیٹے، ضرور اپنے پیر و مرشد سے ملنے کے لیے جاؤ۔ اور بابا صاحب جب اپنی والدہ سے اجازت لے کر دہلی پہنچے تو بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت درس دے رہے تھے، یعنی پڑھا رہے تھے۔ تو بابا فرید دروازے کے پاس ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بابا صاحب اب یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھے پہچانیں گے کہ نہیں، اور پھر بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک نظر بابا فرید کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ پڑھانے لگتے ہیں۔ بابا فرید کے دل و دماغ میں اور شدت بڑھ گئی کہ انہوں نے مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا، کیا مجھے اپنا تعارف آگے بڑھ کر کروانا پڑے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بابا فرید کے کانوں میں آواز آئی کہ بابا فرید اپنا کام مکمل کر آئے ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ آگے بڑھے اور قدموں سے لپٹ گئے اور رونے لگے، اور روتے روتے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسعود کو نہ پہچانتے تو مسعود کا ٹھکانہ کہاں ہوتا۔ اس کے بعد جب آپ وہاں پہنچ گئے تو علم میں تو آپ آگے بڑھ چکے تھے، اب مجاہدات کا آغاز ہو گیا۔ آپ کو غزنی دروازے کے قریب ایک حجرہ دے دیا گیا اور کہا کہ اب آپ اس حجرے میں چلے جائیے اور شروع ہو جائیے۔ پھر بابا صاحب نے فرمایا کہ میرے حضور آپ یہ حکم فرمائیے کہ مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ پھر بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرید سب سے پہلے تم روزے رکھو، اور وہ روزہ بھی 60 گھنٹے کا رکھوایا، اور بابا فرید نے وہ روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن جب روزہ افطار کرنے کا وقت تھا تو ایک شخص کچھ روٹیاں لے کر آپ کے پاس آیا اور عرض کی کہ حضور اگر آپ یہ روٹیاں تناول فرما لیں تو میرے لیے باعث رحمت ہوگی۔ آپ نے اس میں سے ایک نوالا توڑ کے کھایا تھا ہی کہ آپ کو قے ہو گئی، یعنی ساری روٹی باہر آ گئی۔ اور جب مرشد 2 دن کے بعد تشریف لائے، آپ نے آتے ہی پوچھا کیا ہوا، تو بابا صاحب کہنے لگے کہ وہ کھانا کھایا اور کھاتے ہی مجھے قے آ گئی۔ تو بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اچھا ہوا، وہ ایک شرابی آدمی تھا، اگر اس کا کھانا تمہارے پیٹ میں چلا جاتا اور جذب ہو جاتا تو تمہیں روحانیت میں بہت پریشانی اٹھانی پڑتی۔ ایسا کرو اب تم پھر روزہ رکھو، وہ بھی بنا کھائے، اور جو تمہیں غیب سے رزق ملے گا تم وہ کھانا۔ اب بابا فرید پہلے ہی 60 گھنٹے کا روزہ رکھ چکے تھے، اور دوبارہ پیر کے حکم کے مطابق آپ نے 60 گھنٹے کا روزہ پھر رکھ لیا۔ اور جب وہ 60 گھنٹے پورے ہوئے تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ غیب سے رزق تو کچھ بھی نہیں آیا، اب کیا کروں۔ پھر آپ بغیر روزہ افطار کیے ذکر میں لگ گئے۔ پھر عشاء کا وقت گزر گیا، جیسے ہی آپ نڈھال ہو کر زمین پر گرتے ہیں تو زور سے جب زمین پر آپ نے ہاتھ مارا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ کنکریں آئیں، وہ کنکریں آپ نے اپنے منہ میں رکھ لی، اور کنکریں منہ میں آتے ہی شکر میں تبدیل ہو گئی۔ پھر آپ نے وہ شکر منہ سے نکال دی، اور پھر دوبارہ اور پھر تبارہ ایسا ہی کیا، پھر وہ شکر بن گئی۔ پھر آپ سمجھ گئے کہ یہی غیب کی طرف سے رزق عطا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اپنے پیر کو پورا واقعہ سنایا، اور آپ کے پیر نے آپ کو کہا کہ تم گنج شکر ہو۔ پھر بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو چلے کا حکم دیا، اور ایک چلہ ختم ہوتا تھا تو دوسرے چلے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے پیر و مرشد نے ایک چلے کا اور حکم دیا، وہ چلہ مخصوص تھا، چلہ موقوس۔ وہ آپ نے پاکستان اچ شریف جا کر اس چلے کو مکمل کیا۔ اس چلے کو مکمل کرنے کے بعد بابا فرید اپنے شیخ بختیار کاکی رحمت اللہ سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے۔ پھر 612 عیسوی میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ آپ چلے کرتے کرتے، مجاہدات کرتے کرتے آپ کا نفس مطہر ہو گیا، پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 612 عیسوی بابا فرید کی عمر مبارک اس وقت 29 سال کی ہو چکی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے یہاں تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آنا تھا کہ سارا شہر امڑ آیا، بادشاہ کیا، فقراء کیا، تمام لوگ آپ کی خانقاہ میں جمع ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مل کر اپنے مریدین کو فیض دیا۔ بعد میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ بختیار، جس کا تم ذکر کیا کرتے تھے اکثر، تم نے اس فرید نامی شخص سے مجھے نہیں ملایا؟ ہاں، وہ اکثر اپنے حجرے میں رہا کرتے ہیں،
اور وہ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ اب اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بختیار کاکی سے، کیا ہوا اگر وہ نہیں آ سکتا؟ چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ اور دونوں کے دونوں بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے مبارک میں آئے۔ جیسے ہی بابا فرید نے اپنے سامنے اپنے شیخ کو دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی تو کمزور اتنے ہو چکے تھے کہ ایک دم سے نیچے گر گئے، اور گرتے ہی اپنا سر اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک پکڑ لیے۔ پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ کب تک اس سے مجاہدے کرواؤ گے؟ چلو اس کو دونوں مل کر بلند کرتے ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر بابا فرید کو بلند کر دیا اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اور خواجہ معین الدین نے کہا، اے رب ذوالجلال، چشتیہ سلسلے کو عظمت اور بزرگی عطا کرنے والے، اس کو قبول و منظور عطا فرما اور درویشی کے کامل درجے تک پہنچا۔ اس دعا کے بعد سلطان الہند نے بابا فرید کو اپنے سینے سے لگایا اور علم لدنی سے مالا مال کر دیا۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 10 سال آپ اور دہلی میں رہے۔ 622 ہجری تک آپ دہلی میں رہے، لیکن آپ کے تعلقات وسیع ہو گئے۔ جب خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر خصوصی نظر ہوئی تو تمام علماء فضلہ کی آپ پر خصوصی نظر ہوئی، حتیٰ کہ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ سے تعلق رکھنے لگے۔ شیخ الاسلام نور الغزنوی اور حضرت شیخ جلال الدین تبریزی جیسے جید علماء کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، اور آپ ایک دوسرے کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آپ ایک دوسرے کے بیانات اور گزارشات سنا کرتے تھے۔ جب بابا فرید کی عمر مبارک 38 سال کی ہو گئی تو آپ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے پیر نے فرمایا کہ فرید نے فرمایا، جی حضور، کہ فرید ایک سنت رہ گئی ہے، تم اسے بھی پوری کر دو۔ انہوں نے کہا، حکم کیجیے حضور۔ آپ کے شیخ نے حکم کیا کہ شادی کر لو، تو بابا فرید نے عرض کی، مجھے حضور اپنے بچوں سے ڈر لگتا ہے۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا ڈر لگتا ہے؟ بابا فرید نے عرض کی کہ اگر بچے صحیح نہ نکلے تو کیا ہوگا؟ اگر فرما بردار تابع نہ ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو بابا فرید کے شیخ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، جو خراب اولاد ہوگی وہ تم میرے نام لگا دینا جو نافرمان ہو، اور جو اچھی ہو وہ تم اپنے لیے رکھ لینا۔ تم فکر نہ کرو، تم سنت ادا کرو جو ہم نے حکم دیا۔ اس کے بعد آپ دہلی سے ہانسی تشریف لے گئے اور وہاں جا کے آپ نے شادی کی۔ بابا فرید نے 621 ہجری میں شادی کی۔ یہاں ایک بہت ہی نیک عورت تھی، نجیب النساء۔ یہ محمد عجیم شاہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر نیک اختر تھی۔ آپ 634 ہجری تک ہانسی میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 اولادوں سے نوازا، جس میں سے 6 اولاد بچپن میں ہی فوت کر گئی۔ ایک شہزادی بچی جن کا نام ہے شریف النساء۔ کہتے ہیں کہ ان کا عقد جو ہے علاء الدین کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تھا۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 621 ہجری سے 634 ہجری تک ہانسی میں رہے، اور آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، جن کا مزار اجودن میں آج بھی موجود ہے، جسے آج کے دور میں پاک پتن کہا جاتا ہے۔ پھر ہانسی میں 12-13 سال کا وقفہ گزار کر جب آپ اپنے پیر و مرشد سے بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے دسمبر کے مہینے میں ملنے آئے، تقریباً 1 ہفتے بعد جب آپ بابا فرید نے اپنے پیر سے جانے کے لیے اجازت چاہی تو بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ فرید، تمہیں پتہ ہے تم دونوں جہانوں میں میرے رفیق ہو اور میرا مقام تمہارا مقام ہے، اور تمہیں معلوم ہے تم میرے آخری وقت میں نہیں میرے ساتھ ہوں گے، 3 دن بعد تم یہاں آؤ گے، جو تمہارے تبرکات ہیں وہ سارے کے سارے حمید الدین ناگوری کو دے جاؤں گا، یہ تمہاری امانتیں ہیں، تم حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ سے لے لینا۔ 1235 27 دسمبر کو بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال حق ہو گیا۔ ادھر وصال ہوا، ادھر بابا فرید بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہانسی سے دہلی کی طرف روانہ ہونے کی رات کو ہی تیاری شروع کر دی، اور 146 کلومیٹر کا سفر تقریباً ہانسی سے دہلی کا ہے۔ آپ نے تیزی سے پیدل چلے اور 3 دن میں وہ سفر مکمل کر لیا۔
جب تیسرے دن دہلی پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مرشد کی قبر بن چکی تھی۔ آپ پھر قبر مبارک سے لپٹ کر خوب روئے، اور ادھر ناغوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آپ کی جتنی امانت تھی ساری سپرد کر دی تھی۔ بابا فرید بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر بیٹھ گئے۔ 7 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، اور 7 دن بعد اعلان کیا کہ ہم ہانسی واپس جائیں گے، اور اعلان کرنے کے بعد وہاں سے ہانسی کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر وہاں کچھ دن قیام کیا، پھر وہاں سے اجمیر شریف روانہ ہو گئے، پھر وہاں چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹنے کے بعد وہاں سے اپنے آبائی وطن یعنی ملتان پاک پتن میں پہنچ گئے۔ اب آپ کو ملتان آ کر یہ دیکھنا تھا کہ مجھے قیام کہاں کرنا ہے۔ آپ نے قیام کرنے کی جگہ انتخاب کی جسے اجودن کہا جاتا تھا۔ اجودن میں بتوں کو ماننے والے اور مسلمان کے خلاف لوگ رہا کرتے تھے۔ آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا، اور جب ایک دن آپ وضو کرنے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے تو ایک شخص بولا کہ یہاں وضو مت کرو، نہ یہ پاک پانی ہے اور نہ یہ جگہ پاک ہے۔ آپ نے بابا فرید رحمۃ اللہ گنج شکر نے فرمایا کہ یہ جگہ بھی پاک ہے اور یہ پانی بھی پاک ہے، پاک پتن۔ تبھی سے اجودن کا نام پاک پتن مشہور ہو گیا۔ پھر آپ نے وہاں قیام کیا اور وہاں رہنے لگے۔ 3 دن کے فاقے وہاں ہو رہے تھے۔ پھر آپ کے مریدین نے جو دہلی سے آئے تھے ساتھ اور جو ہانسی سے ساتھ آئے تھے، انہوں نے مسجد کو اور آپ کے حجرہ مبارک کو درست کیا اور وہاں مل کر ساتھ رہنے لگے۔ اور پھر بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے عام لوگوں کی تربیت و تعلیم کرنی شروع کر دی۔ پہلے سے اجودن میں جوگیوں کا ڈیرا تھا، وہاں پر ان کی گنڈا گردی چلا کرتی تھی۔ ایک دن بابا فرید سے اس بڑے جوگی کا مقابلہ ہو گیا اور کہا کہ میں تم سب کو اپنے منتر مار کر یہیں بھسم کر دوں گا۔ بابا فرید کو جلال آیا۔ بابا فرید نے کہا کہ بول، تو کون سے منتر بولے گا، آج ہم بھی دیکھیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ جوگی تمام منتر بھول گیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس جوگی نے سمجھ لیا کہ آپ کوئی ولی کامل ہیں، تو اس جوگی نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا اور آپ کا مرید ہو گیا۔ اس جوگی کا مرید ہونا تھا کہ پورا اجودن آپ کے نام کی مالا جپنے لگا، اور بھی کئی کرامات آپ سے وہاں ظاہر ہوئی۔ پھر وقت وصل آ گیا، یعنی وقت وصال آ گیا۔ وقت وصال 5 محرم کا تھا، وقت عشاء کا تھا۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور استغراق کے عالم میں چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد استغراق کے عالم سے واپس آتے ہیں، پھر اپنے چاہنے والوں سے پوچھتے ہیں کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ آپ کے مریدین کہتے ہیں ہاں جی حضور، آپ نے تو عشاء کی نماز پڑھ لی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کیا مذائقہ ہے، دوبارہ ادا کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ نے عشاء کی نماز دوبارہ ادا کی اور پھر استغراق کے عالم میں چلے گئے۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ پھر تیسری بار جب عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے تو یا حی یا قیوم کی صدا آتی ہے اور آپ کا وصل حق ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ان بزرگوں کی ان ہسٹری اور سہانی عمری سے ہمیں عبرت کی کئی چیزیں ملتی ہیں کہ جیسے اپنے نفس کو کیسے صحیح کرنا ہے، اس کو مطہر کیسے کرنا ہے اور خیالوں کو درست کیسے کرنا ہے، کیونکہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر ہماری نیت ہی بہتر نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے۔ اور کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم مرید کیوں ہوں، مرید ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ مرید اس لیے ہوتے ہیں، مرشد اس لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ تمہارے خیالات کو درست کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نماز تو 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کے خیال میں آج بھی نماز کے دوران کچھ آ جاتا ہے، کبھی دنیا کی بات، کبھی کسی اور چیز کی بات۔ جو شیخ ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، وہ آپ کے خیالوں کو درست کر دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف غالب کر دیتا ہے، راغب کر دیتا ہے۔ تو مرشد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے دل و دماغ کو باہری اس دنیا کی نجاست سے پاک کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔